ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور مالک الملک کا شکریہ بجا لاتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو ان خیر کی مجالس کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اپنی زندگی کے قیمتی اوقات شاید فیس بک کی نظر کر رہے ہوں یا شاید عزیز رشتہ داروں سے باتوں میں مشغول ہوں یا یوٹیوب اللہ اکبر اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں. لیکن یہ میرے مالک کا کرم ہے اور میرے رب کی عنایت ہے اور یہ رب کا فضل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ مالک الملک کی نظر کرم ہے میرے آپ کے اوپر کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج مبارک دن اپنی زندگی کے ان 24 گھنٹوں میں سے یا ہفتے کے 7 دنوں میں سے اس مبارک دن میں ہمیں اپنی بات سننے کی اور اپنے کلام میں سے کچھ سیکھنے کی اور اپنے حبیب اور اپنے ہادی اور اپنے آخری نبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث کو سمجھنے کی یہ توفیق نصیب فرمائی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اوپر اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. حضرات، ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ ایک مقابلے کی کیفیت میں ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہاں تو شاید اس قدر آپ کو ماحول تیز نہیں لگتا. اگر آپ لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں اور ان بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں نا تو صبح فجر کے بعد سے لے کر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. گاڑی پہ، ٹانگے پہ، رکشے پہ، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ ایک پورا کا پورا سیلاب لوگوں کا جا رہا ہے اور شام کو پھر وہ واپس آ رہا ہے. لوگ ایک دوڑ میں ہیں، ایک ٹائم ٹیبل ہے اور ایک کیفیت ہے اور ایک حالت ہے اور روزانہ کے حساب سے اپنے اسی روٹین کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہدف دنیا ہے، دنیا کے 4 پیسے جمع ہو جائیں، کچھ تو چلو اپنی زندگی کا گزارا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ اس مقابلے اور اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میں دنیا میں سے سب سے امیر کبیر کیسے ہو سکتا. بڑے بڑے لوگ اس تڑپ میں ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، زندگی کی ساری ضرورتیں موجود ہیں، ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن اب وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ ٹاپ 10 میں کیسے آ سکتے ہیں. دنیا کے بڑے امیر کبیر لوگوں میں، پاکستان کے 10 امیر لوگوں میں اس کا شمار کیسے دیکھ لیں. آپ کا زرداری ہے، میاں منشا ہے اور مختلف آپ کا نواز شریف ہے. اب یہ لوگ ہیں جو اب اس مقابلے میں لگے ہوئے ہیں کہ میں سب سے امیر کبیر پاکستان کا شہری کیسے بن سکتا ہوں. میری حالت کیا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، میرا رب کے فرائض کے حوالے میں کیا معاملہ ہے، میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، میرا کام اور میرا پیسہ جو آ رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، میں کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوں اور کسی پر زیادتی تو نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میں کتنے لوگوں کی تنخواہیں دبا رہا ہوں
میں کتنے ٹیکس اپنے معاف کروا چکا ہوں، لیکن اس مقابلے اور اس دوڑ میں لگا ہوا ہوں کہ میں دنیا کے ان ٹاپ لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں اور کیسے شریک ہو سکتا ہوں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا مقابلہ اس میں ہے کہ وہ اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے رب کے برگزیدہ بندے کیسے بن سکتے ہیں، وہ اپنے اللہ کا قرب کیسے پا سکتے ہیں، وہ اللہ کے محبوبین کی صف میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق کے مقام پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہ نیک صلحاء اور صالحین کی صف میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ان قسم کے لوگ ہیں، لیکن مقابلہ اور تقابل کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد کن لوگوں کی زیادہ ہے۔ یہ عارضی دنیا ہے، اس کی حیثیت تو ایک پانی کے بلے بلے کی طرح ہے، اس کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اس کی حیثیت تو ایک مری ہوئی بکری جیسی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اصول کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے میں کتنے پاپڑ بیلتا ہوں، میں کتنی کوشش کرتا ہوں، میں کیسے ٹائم پہ اٹھتا ہوں، میں کیسے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، میں کیسے اپنے روزانہ کے احساس سے، روزانہ کے اعتبار سے اور ڈیلی کے اعتبار سے اپنے آپ کو میں نے پابند کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جس سے میری جنت بننی تھی، جس سے مجھے جنت میں مقام اونچا ہونا تھا، جس سے مجھے حبیب کبریا کی شفاعت نصیب ہونی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر ملنا تھا، جس کی بنیاد پہ مجھے میرے رب کا دیدار ہونا تھا، جس کی وجہ سے مجھے جنت کی سب سے اللہ کے ہاں محبوب ترین نعمت ملنی تھی، اس حوالے سے میرا کیا پروگرام ہے اور میرا کیا مقصد ہے، میرا کیا تگ و دو ہے، میری کتنی کوشش ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جو دنیا کی اس دوڑ کے اندر تو بہت آگے ہیں، لیکن افسوس دین میں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے، رب کے ہاں وہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کے ہاں وہ منزل پانے کے لیے، مالک الملک کے ہاں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے مجھ سے تو فجر کی نماز بھی ٹائم پر پڑھی نہیں جاتی، مجھ سے تو فجر کی وہ 2 سنتیں چھوٹ رہی ہیں جس کو اللہ کے نبی نے کہا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے سب سے قیمتی سرمایہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ ایک تقابل مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے اپنے کتاب میں مومنوں کو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، رب کے قریب کرنے والی چیزوں میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی چیزوں میں سبقت لے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ تنافس اور یہ مقابلہ بازی جس میں لوگ شامل اور شریک ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے خیر کی صفت بھی ہو سکتی ہے، شر کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خیر میں، نیکی میں، عمل میں، عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، نماز میں، نفل میں، صدقے میں، خیرات میں، لوگوں کی خیر خواہی میں اگر آپ خیر کے ان کاموں میں شریک ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، پھر یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ مجھے اور آپ کو اس پر متنبع کرتا ہے۔ یہ سنت محمدیہ ہے، یہ حبیب کبریا کا طریقہ ہے، یہ رسول کریم کا اسوہ ہے، یہ میرے آپ کے حبیب کا نمونہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہمت دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ اپنے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، نیکی میں بڑھنے کے لیے، اور نیکی میں آگے بڑھنا یہ بندے کے اندر قوت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے، آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ آپ کی جھولی میں بیسیوں نیکی ڈال دیتا ہے۔ آپ اگر فجر کی فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ میرے آپ کی جھولی میں کتنی نیکی ڈالتا ہے۔ فجر کی اذان کا جواب دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا وضو کر کے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، وضو کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ بھی نیکی، اس سے گناہ جڑتے ہیں، گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اگر آپ گھر سے مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں تو یہ بھی نیکی، اور وہ دعا اگر آپ کو آتی ہے، آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں تو یہ بھی نیکی ہے، اور مسجد پہنچنے کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، جسے میرے آپ کے حبیب نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، ایک کی بجائے 27 نمازوں کا ثواب اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، میرا رب آپ کو ان 2 رکعت پڑھنے پہ، جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر پورا اجر عطا کرتے ہیں۔
نیکی کو کھینچتی. آپ تو فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے, میرے مالک نے اس سے پہلے بھی کئی نوکیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی, اور اس کے بعد بھی کئی ثواب اللہ نے آپ کے لیے سمیٹ دیے ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائے. یہ سب سے مقابلے کی سب سے بہترین جگہ وہ ہے جو مجھے میرے رب کے قریب کر دے, جس سے مجھے اللہ کا قرب مجھے مل جائے. اور مومن جو مومن ہے اور حقیقی مومن ہے وہ نیکی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. وہ اپنی زندگی کے عارضی سانسوں کو قیمتی سمجھتا ہے, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے, اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. اس کا ایک ایک لمحہ, اس کا ایک ایک سانس بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ اپنے ہر سانس کے ساتھ وقت کے اس دھارے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا, وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. میرے آپ کے حبیب بیت الخلا جاتے تھے, اور بیت الخلا جاتے وقت آدمی ذکر نہیں کر سکتا, لیکن آپ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے تھے, غفرانک یا رب, جتنی دیر اس جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے میری زبان تیرے ذکر سے روکی رہی, میں تو اس سے بخشش کا طلبگار ہوں. اس لیے میرے عزیزو, مومن آدمی وقت کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا, وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتا ہے. اور یہ اللہ کی وصیت ہے, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک طرف اور جہت ہے جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, خیر کے کاموں میں سبقت لے جاؤ, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اور اللہ نے ایک جگہ میں نہیں, اسی موضوع کو کئی جگہوں میں ذکر کیا ہے. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض, سارعوا, جلدی کرو, بھاگ کے آؤ, سرا آؤ, جلدی کرو, تیزی اختیار کرو. سارعوا إلى مغفرة من ربكم, اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو. وجنة عرضها السماوات والأرض, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اعدت للمتقین, جس کو متقی لوگوں کے لیے تیار کیا. ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں سابقوا إلى مغفرة من ربكم, میرے بندو اگر آپ نے مقابلے کرنے ہیں تو دنیا کے مقابلے نہیں, مال سمیٹنے کے مقابلے نہیں, دولت جمع کرنے کے مقابلے نہیں, حسن کے مقابلے نہیں, خوبصورتی کے مقابلے نہیں. سابقوا إلى مغفرة من ربكم, اگر آپ نے سبقت لے جانی, آگے بڑھنا ہے, تو اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت لے جاؤ کہ اللہ تجھے معاف کر دے, اللہ تجھے معاف کر دے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تیری زندگی کے پہلے گناہوں کے اوپر معافی کے قلم پھیر دے. فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ, آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہو, اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ نیکی ضائع نہیں کرے گا. ایک ذرہ برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ قیامت کے دن لے کے آئے گا. دنیا کا مال تو آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی, پھر بینک میں رکھنا پڑے گا, پھر اس کی حفاظت کے لیے پیسے ادا کرنے پڑیں گے, پھر اپنا اگر آپ 4 پیسے آپ کے پاس ہیں تو باڈی گارڈ رکھنے پڑیں گے. لیکن نیکی کر دریا میں ڈال, جتنی نیکی کریں گے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں, اور آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, اور جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اللہ محفوظ کرنے والا آپ کی نیکیوں کو. آپ کو اپنا بینک, نیکیوں کا بینک بیلنس زیادہ کرنا چاہیے, نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو لے کے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ مطففین میں اللہ کہتے ہیں یسقون من رحیق مختوم, جنتی لوگوں کو, ابرار کو, نیکوکار کو, نیکی کرنے والوں کو, اطاعت کرنے والوں کو, فرما برداروں کو رحیق مختوم سے, مہر لگی شراب سے پلایا جائے گا. مہر لگی خالص شراب ان کو پیش کی جائے گی جنت میں. ختامہ مسک, جس کے اوپر مسک کی مہر لگی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, مقابلہ کرنے والے, آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے اس قسم کی چیزوں کے اصول کے لیے سبقت لے کے جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی اس لیے قرآن مجید کی آیات مجھے دنیا کے امور میں نہیں, دنیا کے کاموں میں نہیں, مال جمع کرنے میں نہیں, دولت اکٹھی کرنے میں نہیں, نوکری اور سروس کے لیے نہیں, مجھے اور آپ کو
میرا رب اس آخرت میں اعلیٰ منزل حاصل کرنے کے لیے، اونچا مقام پانے کے لیے، جنت میں عالی مقام حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میری آپ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے غالباً، لو یعلم الناس ما فی النداء والتہجید والصف الاول، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان میں کتنا اجر ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان میں کتنا اجر ہے، اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، اذان کہنے والوں کی جھولی میں اللہ کیا ڈال کے بھیجتا ہے، رب ذوالجلال اذان دینے والے کو کیا عطا کرتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اور لوگوں کو علم ہو جائے کہ صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، پہلی صف میں آنے کا اجر کیا ہے، پہلی صف میں بیٹھنے والے کو اللہ کیا عطا کرتے ہیں، پہلی صف میں آنے والے کو رب کیا بخش دیتے ہیں، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، پھر اذان دینے کے لیے لوگوں کا رش ہوتا اور اذان دینے کے لیے لوگ قرآن اندازی کرتے، اتنی تعداد میں لوگ اذان کے متلاشی ہوتے کہ قرآن اندازی کے ساتھ اذان کہتے، اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ لوگ پھر تیر اندازی کرتے، لوگ لڑائی کرتے آپس کے اوپر، اذان دینے کے لیے لوگ لڑائی کرتے اور کہتے کہ میں نے اذان دینی ہے۔ اور لو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، لوگوں کو علم ہو جائے کہ جلدی نماز میں آنے میں کتنا ثواب ہے اور اللہ اس کو کتنا کچھ عطا کرتے ہیں، تو لوگ اس میں سبقت لے جاتے ہیں۔ لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ رات عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، فجر کی نماز کا لوگوں کو علم ہو جائے کہ فجر کا نمازی اپنے دامن میں کیا لے کے جاتا ہے، رب نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کچھ لے کے جا رہا ہے اور اس کے دامن میں کیا کچھ ہے اور یہ رب سے کیا سمیٹ کے جا رہا ہے، مالک الملک نے اس کو فجر پڑھنے پہ کیا عطا کیا ہے، عشاء کی نماز میں حاضری دینے پہ رب ذوالجلال نے اس کی جھولی میں کیا ڈالا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو پھر وہ لوگ جن کی ٹانگیں کٹی ہوتی، جن کا نیچے والا دھڑ مارا ہوا ہوتا، تو نیچے سے معذور ہوتے، جن کے پاؤں کو اٹھا نہ سکتے، جو اپنے قدموں پر چل نہ سکتے، جو اللہ اکبر، جو جسم سے معذور ہوتے، جن کا نیچے والا جسم فالج زدہ ہوتا، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ گھسٹ گھسٹ کے بھی مسجد میں آتے اور فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب لے کے جاتے۔ میری آپ کے حبیب نے یہ نصیحت بھی کی ہے کہ اس قدر لوگ اس لیے جو آخرت والے ہیں اور جو جنت والے ہیں، جو رب کا دیدار چاہتے ہیں، جو حبیب کبریا کی شفاعت چاہتے ہیں، جو حبیب کبریا کے ہاتھ سے جامع کوثر چاہتے ہیں، یقیناً وہ اس بات پہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہوں، مجھے اپنے رب کی معرفت کتنی ہے، میرے اندر میرے رب کی محبت کتنی ہے اور میرے اللہ کا پیار کتنا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ اپنی مرضیوں کو رب کی مرضی پر قربان کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کو اللہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے دبا لیتے ہیں، وہ اپنی مرضیوں کو پیچھے کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو آگے کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں، جنت کی دائمی نعمتیں انہیں مل جائیں، جنت میں یہ اونچا مقام ان کو مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھیے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے ہر پاپڑ بیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، چوری، فراڈ۔ اللہ کی قسم یہاں عنیزہ کی سڑکوں پہ ہم نے لوگوں کو پھرتے دیکھا ہے، 6 لاکھ روپیہ دکانیں بیچ کے، ایک شخص قسطوں پہ سامان خرید کے اور وہ سامان بیچ کے ویزا خرید کے یہاں آیا ہوا ہے، ایک نہیں 20 لوگوں کا مجموعہ یہاں لوگوں نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ایجنٹ جھوٹ کی کمائی، آپ کو وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، آپ کو یہ الاؤنس ملے گا، آپ کو ہاؤس رینٹ ملے گا، آپ کے میڈیکل فری ہوگا، آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی، آپ کو جناب یہ 2 گھنٹے اوور ٹائم ملے گا، آپ کو 3 ٹائم کا کھانا ملے گا۔ اس قسم کے جھوٹ بول کے لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم 3 مہینے جدہ میں ذلیل ہوتے رہے، ہم کو کسی بیرک میں بند کر دیا اور وہاں بٹھا دیا گیا، پھر وہاں سے اٹھا کے عنیزہ میں ڈال دیا گیا، اور عنیزہ میں اللہ ایک مجموعہ پورا لوگوں کا 5 یا 10 15 20 لوگوں کا مجموعہ
اگر آپ دیکھیں نیزا کے اندر اور سنجا کے اندر تو وہ غریب اس پریشانی میں کہتے ہیں ہم کوڑے سے کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، ہمارے پاس لینے کے لیے اوپر سردی سے بچنے کے لیے کمبل موجود نہیں ہے، ہم نے کوڑے سے کمبل اٹھا کے اپنے اوپر لے کے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو اللہ کا ڈر ہی ختم ہو، کس لیے؟ 4 پیسوں کے لیے، اپنی علیشوں کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی تن آسانی کے لیے۔ ان کے 3-3 6-6 مہینوں سے اللہ 7-7 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے، پیچھے ان کے بچوں کی کیا کیفیت ہے مہنگائی کے دور میں، بچوں کی کیا حالت اور کیفیت ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لاگی تے لاگ لے لے گا ہمیں جاندی رنڈی ہو جائے، جو لاگ لینے والے اس نے اپنا لاگ وصول کرنا ہے، اس کو آگے لڑکی بسے گی کہ نہیں بسے گی اس سے اس کو غرض نہیں۔ یہ ہے ہماری حیثیت، اس قدر ہم دنیا کے لالچی بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی انسانیت کا احساس نہیں ہے۔ اچھے دفتر بنے ہوئے، اے سی لگے ہوئے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگائے 3 پیس پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے بچے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا وہ دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے لوگوں کے دنیا کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جھوٹ کی کمائی کھلا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کی قسم یہاں کچھ لوگ جو ویزے خرید کے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور یہاں آ کے لوگ غریب پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے 2000 پکے کرنے کے لیے اور اپنے 4000 بنانے کے لیے میں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ دنیا میں اپنی آخرت کو بھول چکا ہوں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، جب لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں پہ زیادتی کر کے، گناہ کر کے، رب کا حکم توڑ کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ ذو الجلال کے حکم کو پامال کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے، جھوٹ بول کے، خیانت کر کے میں مال جمع کروں گا، یہ مال قیامت کے دن میرے لیے وبال بن جائے گا۔ جیب میں پیسہ ڈالنے سے پہلے مجھے 4 مرتبہ سوچنا چاہیے، 10 مرتبہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے قیامت کے دن اس جال کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کسی مظلوم کی بد دعا مجھے لینا ڈوبے، اللہ کی قسم میں نے اس بندے کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جب وہ کہتا ہے میں اس کے لیے ہر نماز کے بعد بد دعا کرتا ہوں، یا رب جس طرح میں یہاں اس گلیوں میں دھکے کھا رہا ہوں، اللہ اس کو بچوں سمیت وہاں دھکے کھانے پہ مجبور کر دے۔ مجھے اگر میں کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، کسی کے زخم پہ مرہم پٹی نہیں رکھ سکتا، اور کسی کی دلجوئی نہیں کر سکتا، اور کسی کے ویزا فری دے کے کسی کے ساتھ احسان اور نیکی نہیں کر سکتا، تو ظلم تو نہ کروں، زیادتی تو نہ کروں۔ میں اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کا مقابلہ ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھاگنے کا حکم نہیں دیا۔ جب دین کی بات آتی ہے کہتا ہے وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ۔ دین کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں سارعوا فاستبقوا سابقوا فاسعوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ۔ مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے تو دین کے معاملے میں دوڑ لگاؤ۔ اور جب دنیا کی بات آتی ہے سورۃ ملک میں اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا ہے، فامشوا فی مناکبها، اس کے کناروں میں تم چلو، وکلوا من رزقہ، چلو، یہاں چلنے کی بات کی، یہاں بھاگنے کی بات نہیں کی، سبقت لے جانے کی بات نہیں کی۔ فانتشروا فی الارض کہا ہے، بس زمین میں رزق تلاش کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ، لیکن جلدی جلدی بھاگ کے پیچھے جانا اللہ نے اس طرح کا ذکر نہیں کیا۔ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور یاد رکھو کہ تم نے دنیا ختم ہونے کے بعد پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے آپ کے نبی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، اللہ کے رسول خوف محسوس کرتے تھے صحابہ کرام کو، مجھے اس بات کا ڈر ہے اپنی امت کے اوپر، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کی طلب میں مقابلہ بازی میں شریک ہو جائے گی، دنیا کے اصول کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے نا،
یہ ٹاور دیکھ رہے ہیں نا، ایک ٹاور پھر دوسرا ٹاور پھر تیسرا اس سے لمبا ٹاور اور چوتھا اس سے لمبا ٹاور اور پانچواں اس سے بڑا ٹاور، اور اس کا ڈیزائن مختلف، اور وہ شیشے کی بنی ہوئی بلڈنگ، اس کے اندر وہ لفٹیں اور وہ سہولتیں. یہ دنیا کی مقابلہ بازی ہے. اپنے ملکوں میں بھی دیکھ لیں، ہر شخص کہتا ہے کہ میری بلڈنگ دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے، زیادہ اونچی ہونی چاہیے. اور اس لیے میرے آپ کے نبی نے فرمایا تھا مل فقر اخشى علیکم، مجھے اپنی امت پر فقر کا ڈر نہیں ہے کہ یہ غریبی سے مر جائے گی، یہ فقیری سے دو چار ہو جائے گی، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تمہارے لیے دنیا میں وسعت پیدا کر دے گا، دنیا وافر مقدار میں تمہارے آگے کر دے گا، دنیا کو پھیلا دے گا. کما بسطت علی من قبلکم، اس طرح پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کی فراوانی کر دی گئی. فتنافسوها کما تنافسوها، اور تم بھی اس میں مقابلہ کرو گے، تم بھی اس میں آگے بڑھو گے، تم بھی اس کی اصول کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، جس طرح پہلے لوگ اس کو پانے کے لیے کوشش کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تم کو بھی ہلاک کر کے رکھ دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے دنیا میں آگے بڑھنا. یاد رکھیے، جو بربادی مالدار اور امیر لوگوں کے ہاں ہوتی ہے نا، جس قدر وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، فقیر بغاوت نہیں کرتا. فقیر سے وہ توقع نہیں ہوتی کہ اللہ کی حدود توڑے، جو لوگ پیسہ آنے کے بعد اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. مال جو بندے کو مال جس قدر بندے کے دین کو برباد کرتا ہے، فقر اس قدر اس کے دین کو بربادی پر مجبور نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو، امام حسن بصری کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ادرکت اقواما کانت الدنیا اہون علیہم، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا کو وہ حقیر سمجھتے تھے، دنیا کو معمولی سمجھتے تھے، تراب مٹی سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے تھے، دنیا کو ایک مٹی کی حیثیت بھی نہیں دیتے تھے. الذین تمشون علیہ، جس مٹی پر تم چلتے ہو، وما یبالون، اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اشرقت الدنیا ام غربت، دن نکلا ہے کہ نہیں نکلا، شام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی. دنیا کہاں پہنچی اس سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ اپنی اس تڑپ میں تھے اور اس دوڑ میں تھے کہ ہم نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے. لوگ اس بات کی انتظار کرتے تھے کب رات ہوگی اور رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے اللہ کے سامنے قیام کرنے کا موقع ملے. لوگ رات کی طریقے کے منتظر رہتے تھے کہ رات کب ڈھلے گی اور رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کے میں پھر گفتگو ہو جاؤں گا اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے قیام کرنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ مقام حاصل کروں گا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. اس لیے دین کے معاملے میں مجھے چاہیے کہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں. کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آئیے چند ایک باتیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے اس دنیا کی بجائے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو مجھے اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے، اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے. جن باتوں کا مجھے علم ہے، شریعت اسلامیہ نے جن اچھے اخلاق کا مجھے حکم دیا وہ اپنانے چاہیے. بھلے مجھے مالی طور پہ نقصان کیوں نہ ہوگا، سچ بولنے سے اگر میری نوکری ختم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سچ بولے. آپ مجھے اگر منافع کم آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، منافع کم صحیح لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. خیانت نہ کرنے سے اگر مجھے پورے پیسے نہیں مل رہے تو کوئی بات نہیں، خیانت نہیں کرنی چاہیے. برکت دینے والا کون ہے؟ میرا ایمان ہونا چاہیے. تھوڑے کے اندر میرے رب برکت دینے والا ہے. میں خود اپنے آپ کو علم سے آراستہ کروں اور علم سے آراستہ جب ہو جاؤں گا تو مجھے اللہ کی معرفت ہوگی، مجھے حلال حرام کا پتہ ہوگا، مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، میرا رب کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب میرے پاس علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے راضی کروں گا؟ اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ وہ ان مجالس میں آتا ہے. تو دین کی مجالس جو یہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سکھائی جاتی ہے، میرے عزیزوں ان مجالس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. یہاں نہیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اپنے آپ کو خیر کی مجالس سے جوڑ کے رکھیے.
یہ وہ خیر کے منبع اور یہ وہ خیر کے چشمے ہیں جس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ شیخ یاسر دوسری کا کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس قرآن سنا رہا تھا اور میرا استاد مجھ سے قرآن سن رہا تھا اور میں آخری طالب علم تھا جس کے پاس میں اپنا قرآن سنا رہا تھا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ میں بڑا پریشان ہوں، اس شراب میں ہوں اور قلق اور توقع میں بڑی پینک محسوس کر رہا ہوں، مجھے دم کروانا ہے۔ میرے استاد نے کہا کہ یہ میرا آخری طالب علم ہے، میں اس کا سبق مکمل کرنے کے بعد پھر تجھے دم کرتا ہوں، آپ اگلی صف میں چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ شیخ یاسر کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ استاد جی کو میرا سبق سنتے لگ گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا اور اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرنے کے بعد جب واپس پلٹا تو شیخ نے اسے کہا کہ ہاں بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے نہیں، جو میری کیفیت تھی، جو پریشان تھا، جو پشیمان تھا اور جو اضطراب تھا، وہ میرا اضطراب ختم ہو چکا ہے، اب مجھے دم کی ضرورت نہیں۔ شیخ کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ اصل میں تیری نفس، تیری روح وہ پیاسی تھی، وہ اس بات کی متلاشی تھی کہ اسے خوراک ملتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اسے غذا مل گئی ہے، اسے قوت مل گئی ہے۔ تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اللہ سے محو گفتگو ہوا ہے، تو نے سجدہ کیا ہے، اللہ کی تسبیح کے جملے بولے ہیں اور پھر تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ تلاوت سے جب روح کو غذا مل گئی ہے اب تیرا جسم سکون کے اندر ہے۔ یقیناً مجھے اور آپ کی اپنی زندگی کی پریشانیوں میں یہ مجالس ہیں جس سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے اپنا اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے اور اپنے علم بھی مخلص ہو کے حاصل کرنا چاہیے، اس دنیا کے لیے نہیں۔ مجھے ہر مجلس میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کون سی نئی بات سنی ہے اور میں نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، اور یہ نئی چیز مجھے میرے رب کے کتنا قریب کر گئی ہے۔ بعض کا ایک جملہ ہوتا ہے جو بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، بعض کا ایک ذکر ہوتا ہے جو آدمی کے اندر سکون لے کے آتا ہے، بعض کا ایک آیت ہوتی ہے جو بندے کے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، بعض کا ایک آیت کا سننا اس کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا اور جس مکان کی چھت پر چڑھا تھا تو اس کے نیچے گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ کہتے ہیں بس یہ جملہ سننا ہی تھا کہ میں نے وہ اپنی مہم ختم کی اور میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور میں نے وہ ڈاکو کا جو ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا ہوا تھا میں نے وہ ارادہ ترک کیا، اور اس کے بعد میرے دل میں اللہ کی محبت ایسی بیٹھی کہ بس وہ اللہ والا ہی ہو گیا۔ بس کا ایک جملہ بندے کی زندگی، بہت بندہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں ادھر فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی دین کی بات سمجھنے نہیں، میرے عزیز فائدہ کب؟ فائدہ یقیناً ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور اللہ کی بات سچی بات ہے کہ نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور رب کی بات سب سے سچی بات ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو کیا دیتی ہے؟ نفع دیتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایک وقت آئے گا اللہ کی کوئی کلام، رب کی کوئی آیت، رب ذوالجلال کی عظمت کا کوئی جملہ، نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلی کوئی بات اور میری زندگی کی تبدیل کر دے۔ مجھے اپنے آپ کو علم سے آراستہ رکھنا چاہیے، اور علم میرے پاس اب ظاہر بات ہے مدرسے جانے کا تو وقت نہیں ہے، اب یہی ہے کہ جو زندگی کی باقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کہیں ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا ڈیلی تلاوت کی صورت میں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی صورت میں، حدیث کا مطالعہ کرنے کی صورت میں، اگر میں اپنی اس روح کو غذا دیتا رہوں، اس روح کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے آپ کی روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ خوراک کتاب و سنت اور وحی کی صورت میں ہے اور ان مجالس کی صورت میں ہے۔ مجھے اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں مجھے مخلص ہونا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور یقیناً اخلاص ہی وہ اچھی صفت ہے جس کے ذریعے آدمی اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور آخرت کے
حصول کی تمنا کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور مجھے اس نیت سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ میں شاید کسی کی رہنمائی کر سکوں، کسی کو خیر کا جملہ بول سکوں، کسی کو اس کے گناہ سے روک سکوں، اور کسی کو متنبع کر سکوں، اور کسی کو نیکی کا حکم دے سکوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن جرأت نہیں کر رہے ہوتے، خود وہ شک میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ عمل تو اس طرح ہے، کام تو اس طرح ہے، پھر آپ کو بولنے میں پھر آپ کو کوڑن محسوس ہوگی جب وہ غلطی کرے گا، اور پھر آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز میرے عزیزوں، مجھے صدق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، مجھے سچا ہونا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے روم میٹس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے مخلص ہونا چاہیے۔ کبھی بھی نیگیٹو پہلو سے نہیں سوچنا چاہیے، مثبت سوچ رکھیے، کسی کی اصلاح کیجیے، کسی کے زخم کے اوپر مرہم پٹی کیجیے، کسی کے دکھ درد کو بانٹیے، کسی کا سہارا بنیے، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچیے۔ آپ کسی کی تھوڑی سی بھی واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ روڈ کے کسی کھڑے شخص کو وہاں دور سے اٹھا کے اگر بڑی بڑے اشارے پر پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی راحت اور سکون ملے گا جو شاید کسی اور طریقے سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کچھ نہیں لگا، آپ نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن آپ نے صرف ایک یہ بندہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اب اس کو صرف بٹھا لیتے ہیں اور اس کو مطلوبہ منزل تک جو آپ کے راستے میں آنے والی ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو آپ کو ذاتی طور پہ ایک ایسا سکون نصیب ہوگا جو بازار میں اور مارکیٹ میں کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے، اور اس سے بندے کو راحت اور انس نصیب ہوتا ہے۔ بندے کو نیک اور سچے لوگوں کی طرف مائل ہونا چاہیے، سچے لوگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے، جو اللہ کے ساتھ سچے تھے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب یقیناً جب آپ اپنے آپ کے ساتھ سچے رہیں گے تو پھر اللہ دل کھول دیتا ہے بندے کا، دل میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، پھر شرح صدر نصیب کرتا ہے، پھر جب بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، پھر اللہ اکبر لوگ اصلاح کرتے ہیں۔ تیسری بات، والدین کو چاہیے اور مربی لوگوں کو چاہیے اور معلم کو چاہیے اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آنے والی نسل کی تربیت کریں۔ بچوں کی تربیت اس بات پہ نہ کریں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے دنیا حاصل کرنی ہے، آپ کس طرح یہ دنیا کا اعلیٰ مقام اور یہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کا بہترین بندہ بننا ہے، آپ نے اپنے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، آپ جنت میں سب سے اونچا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی سے چھوٹے سے بچے ہم تو کیا کہتے ہیں، تمہیں پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، ہمارے 3 سوال یہ ہوتے ہیں بچوں کو۔ تو آپ اس کی تربیت، پھر وہ اس کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ نے ابوبکر صدیق بننا ہے، آپ نے عمر فاروق بننا ہے، آپ نے فاطمہ زہرا بننا ہے اپنی بیٹی سے کہیے، آپ نے خدیجہ بننا ہے۔ یہ ہے نا اچھی تربیت ہے نا، آپ نے اس کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو جنت کی خواتین میں سے اور بشارت شدہ، یہ چیزیں تھیں۔ اللہ اکبر کے پچھلے لوگوں میں یہ اسوہ پیش کیا تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی نسل، اپنے طلبہ، اپنے بچوں کو اس قسم کی تربیت کرنی چاہیے۔ مقابلے کے یہ میدان اپنے بچوں کے سامنے چھوڑنے چاہیے۔ ابوبکر صدیق کا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اخلاق اپنائیے۔ عمر بن خطاب کو اپنا ہیرو قرار دیجیے، علی مرتضیٰ کو اپنا ماٹو اور اپنا مقصد بنائیے۔ ان لوگوں کی سیرتیں پڑھیں اور پھر اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں، اپنی بیٹی کے ذہن میں، تاکہ پھر ان لوگوں کے طرز اور طریقہ کو اپنا کے وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے رب کا قرب پا سکیں۔ پھر عزیزو، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کو اپنے بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے، اپنے لخت جگر کے سامنے، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، حلال کھانے میں، سچ بولنے میں۔ ایک باپ کو چاہیے کہ بہترین نمونہ پیش کرے۔ سب سے پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہے، اور اپنے بچوں سے سچ بولنا چاہیے، بچوں کے سامنے بہترین نمونہ رکھنا چاہیے، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنی چاہیے۔ جو اپنے بچوں سے وعدہ کرے اس کے اوپر پورا کرنے کی کوشش کرے۔ بچوں سے کہیں کہ حلال ہو اور تھوڑا ہو وہ کافی ہمارے لیے،
رب کا راضی ہونا ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں. اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یقیناً ہم دوسروں کے لیے محبت کا جذبات رکھنے چاہیے, دوسروں کے لیے پیار کے جذبات رکھنے چاہیے, خیر کے جذبات رکھنے چاہیے, اور گفتگو کے آداب اچھے رکھنے چاہیے, لوگوں کو احترام دینا چاہیے, لوگوں کو عزت دینی چاہیے, لوگوں کے سامنے معاملہ اچھا رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ آپ کے اچھے احترام کی وجہ سے اور آپ کے اچھے الفاظ کی وجہ سے, آپ کے بہترین جملوں کی وجہ سے آپ کی ہر بات سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے. یہ شخص مجھے اتنے احترام سے بلا رہا ہے تو یہ جو بات بھی مجھ سے کر رہا ہے یقیناً وہ خیر کے اوپر مبنی ہوگی. پیارے بھائی جان, محترم, گرامی قدر, اگر آپ یہ کر لیں تو کیا خوب ہوگا. تو آپ کی نصیحت اس کے دل میں گھر کر دیں. لیکن اگر آپ اسے غصے سے کہیں گے یہ کر, وہ کر, ادھر کر, یہ مر, وہ کر, تو اس سے آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا احترام دوسرے کا احترام رکھ کے گفتگو کریں. پانچویں چیز میرے عزیزو, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رفق اور نرمی کا رکھنا چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی کریں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے, آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر میری محبت بھی رہے, میری ملازمین میری محبت کریں. میں نے دیکھا کل ایک کمپنی میں گیا, کمپنی کا مالک ان سے 12 گھنٹے کام دیتا, 12 گھنٹے کام بھی لیتا ہے, 1300 تنخواہ بھی دیتا ہے, سال بھر میں چھٹی بھی نہیں ہے. اور ایک شخص کہتا ہے مجھے 14 مہینے ہو گئے اس نے عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی.